بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534۔ ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، انہوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابن عمر، کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 535۔ شعبہ، زائدہ اور اسرائیل سب نے سماک بن حرب سے اسی اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 536۔ وہب بن منبہ کے بھائی حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، انہیں بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنی تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، ہمارے علماء یعنی تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ ہشام سے جریر کے بجائے ابو اسامہ، وکیع اور سفیان کی سندوں سے بھی یہ روایت بیان کی گئی۔ ان میں ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، اچھی طرح وضو کرے اور فرض نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 541۔ ابن شہاب نے کہا، لیکن عروہ عمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک حدیث ضرور سناؤں گا، اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو آدمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔ عروہ نے کہا، وہ آیت جس کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بلا شبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری، یہاں سے لے کر اللاعنون تک ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 542۔ اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن عاص نے اپنے والد سعید بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔